ناظرین، میں شعیب ندوی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق۔ صدائے حق میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک خوددار جفاکش موچی کے بارے میں بات کروں گا۔ واقعہ 2018 کا ہے، جب ہمارے والدین عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا رہے تھے۔ ان کی فلائٹ لکھنؤ سے جدہ کی تھی۔ اس وقت میں شہر ممرہ میں تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع پہ ان سے ملاقات کی جائے، والدین سے ملاقات کی جائے، ان سے دعائیں لی جائیں۔ میں نے بھی وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے لکھنؤ کا قصد کیا، ممبئی سے لکھنؤ کا۔ چنانچہ میں شہر ممرہ ریلوے اسٹیشن سے گھاٹ کوپر ریلوے اسٹیشن تک بائی ٹرین سفر کیا، اس لیے کہ ممبئی کے اندر اگر سیف اور فاسٹسٹ کوئی جرنی ہے تو وہ ٹرین کی جرنی ہے۔ میں نے بھی اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو بچانے کے لیے ٹرین کا سفر کیا، اور میں گھاٹ کوپر ریلوے اسٹیشن صحیح ٹائم پہ، صحیح وقت پہ پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنے جوتے کو پالش کرا لی جائے۔ میں ایک موچی کے پاس جاتا ہوں جو پلیٹ فارم نمبر 4 کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے جوتا پالش کر رہے تھے۔ میں نے کہا انکل میرے شوز کو بھی پالش کر دیجئے۔ چاچا نے جو ہے پالش کرنا شروع کیا۔ اچانک میری نگاہ ان کے بغل میں رکھی ہوئی بیساکھی پہ پڑتی ہے۔ وہ لکڑی جس کے سہارے جو ہے انسان چلتا ہے۔ اس کے بعد میری نگاہ جو ہے ان کے دونوں کٹے ہوئے پیر پہ پڑتی ہے، جو دونوں پوری طرح سے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے۔ وہ اپاہج تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی عمر بھی تقریباً جو ہے 65 سے 70 سال کے درمیان ان کی عمر بھی رہی ہوگی، اور انتہائی کمزور بھی تھے وہ۔ لیکن اس کے باوجود، ان سب مجبوریوں کے باوجود، ان سب رکاوٹوں کے باوجود، وہ شخص جفاکشی، خودداری اور محنت سے حلال رزق کما رہا تھا۔ میرے آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھے رشک بھی ہوا کہ یہ شخص اس عمر میں اتنی ساری مجبوریوں کے ہوتے ہوئے بھی جفاکشی اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو کر رہا ہے، اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی اس شخص کو دیکھ کر کے، اس کے حوصلے کو۔ وہ شخص چاہتا تو دوسرے لوگوں کی طرح، دوسرے اپاہجوں کی طرح اپنے ہاتھ پھیلا سکتا تھا، وہ کہیں بھی بیٹھ کر کے بھیک مانگ سکتا تھا، دستے سوال دراز کر سکتا تھا، لیکن اس شخص کے اندر خودداری تھی، اس شخص کے اندر ایمانداری تھی۔ اس شخص کی خودداری نے اسے جو ہے بھیک مانگنے سے بچائے رکھا۔ مجھے دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور ایک طرح سے دل کے اندر ایک رحم پیدا ہوا۔ میں نے ان کو، جب وہ جوتے کی پالش کر چکے، میں نے دیکھا کہ جوتے کی پالش کرنے کے دوران ان کے بازوؤں میں اتنا بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ شخص جو ہے یعنی تیزی سے پالش کرتے، بلکہ وہ سلو کر رہے تھے، اور ہاتھ ان کے کپا رہے تھے۔ لیکن ان سب مجبوریوں کے باوجود، ان سب دشواریوں کے باوجود، اس شخص کے پاس حوصلہ تھا، اس شخص کے پاس اپنے کام کے تئیں ایک جنون تھا، جفاکش تھا۔ وہ انسان جفاکش تھا، محنتی تھا، اور خوددار تھا۔ اسی لیے تو وہ ان لوگوں سے ہٹ کر کے تھا کہ جو لوگ
اتنی مجبوریوں کے ساتھ یا کچھ بھی مجبوری نہیں رہتی ہے پھر بھی وہ دستے سوال دراز کرتے ہیں اور مانگنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ مجھے اس شخص کو دیکھ کر کے رشک آیا اور مجھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1924۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں، ایسے لوگوں کا تعاون کریں، ایسے لوگوں کا جتنا ہو سکے، جس قدر ہم سے ہو سکے بڑھ چڑھ کر کے ان کا جو ہے تعاون کریں۔ تو ایسے لوگ معاشرے میں ایسے لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھلائی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں کریم قسم کے لوگ کہلاتے ہیں۔ یعنی ان سب پریشانیوں اور تکالیف کے باوجود وہ لوگ جو ہے اپنے پیٹ کو حلال رزق کے ذریعے سے بھر رہے ہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جو ہے ان کو 100 روپے کا نوٹ دیا، اور قبل اس کے کہ وہ مجھے واپس کرنے جا رہے تھے، یعنی جو ان کی اجرت تھی تقریباً 15 روپیہ، 15 روپے کے بعد جو بھی زائد رقم تھی وہ مجھے واپس کر رہے تھے، لیکن میں نے ان سے کہا چچا اس کو رکھ لیجئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور مجھے دعا دی اور کہا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ لفظ ان کی زبان سے سننا تھا کہ میرے دل کے اندر یہ سکون محسوس ہوا، مجھے قلبی راحت میسر ہوئی، اور اللہ سے میں نے دعا کیا کہ اے اللہ اس شخص کے رزق میں اور اس کے حوصلے میں تو برکت عطا فرما، کہ یہ شخص اتنی کمزوریوں کے باوجود اتنی ساری مجبوریوں اور تکلیفوں کے باوجود، یعنی اپاہج ہے، عمر دراز بھی ہے، اوپر سے بازوؤں میں بھی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ شخص رزق حلال کے لیے اس قدر کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ معاشرے میں ہم کو ایسے جہاں بھی اس قسم کے لوگ ملیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، مالی مدد کریں، جیسا بھی ہو سکے جسمانی مدد کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ہمدردی سے پیش آئیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل نرالا ہونا چاہیے، انوکھا ہونا چاہیے۔ ہم ان کو زائد رقم دے دیا کریں۔ میں دیکھتا ہوں شہر ممبئی کے اندر بہت سارے لوگ، بہت سارے ضعیف لوگ جو بہت عمر دراز ہوتے ہیں، ضعف اور کمزوری میں بالکل وہ چل نہیں پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیلا لگاتے ہیں، ٹھیلے پہ اپنے سامان کو بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو رزق حلال کھلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی اگر ہمیں ایسے سامان کی ضرورت بھی نہ ہو تو ہم مدد کے طور پہ ان کے پاس سے وہ سامان جا کے لے لیا کریں۔ پھر دیکھیں آپ کے دل میں کتنا سکون ملے گا۔ آپ کو ایسا کام کر کے، آپ کو یہ کام کر کے اتنا سکون ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ قلبی راحت اور جو دلی سکون میسر ہوتا ہے، یہ سب کام کرنے سے، خدمت خلق سے ہمیں جو ہے یہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی مزید توفیق دے، اور جو لوگ بھی معاشرے کے اندر ایسے ہیں، یعنی اتنی ساری مجبوریوں میں گھرے ہونے کے باوجود وہ اپنی مجبوریوں کو کنارے رکھتے ہیں اور اپنے کام پہ دھیان دیتے ہیں، مجبوریاں ان کے کام کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، کچھ کمی زیادتی ہو تو مجھے آگاہ کریں۔ تھینکس فار واچنگ ونس اگین۔